ابو بکر اور ساتھیوں کی طرف سے آداب عرض ہے۔ یہ ہم سب کا الالباب کلب ہے۔ پرسوں بارش کے بعد سب ٹھیک رہے؟ بس کوئی 300-400 چھینکیں اور پوری رات کھانسی، باقی ٹھیک رہا۔ تم نازک بہت ہونا جعفر، کوئی کھیلا ویلا کرو، جسم مضبوط بناؤ، صحت بناؤ۔ کہتے تو ٹھیک ہو پر ایکسرسائز کی نہیں جاتی۔ آہستہ آہستہ اسٹیمنا بنتا ہے۔ ہمیں دیکھو، بارش کے بعد فٹ بال بھی کھیلی، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو مصعب، بیماری بتا کر نہیں آتی، بعض بڑے بڑے مضبوط لوگ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ ہاں البتہ یہ بات غلط نہیں کہ روٹین میں ایکسرسائز ضرور ہونی چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم سب، میں واقعی بہت سست ہو گیا ہوں۔ کمپیوٹر گیم کھیلنے بیٹھتا ہوں تو اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، اور گیم تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر شارٹس دیکھنے لگ جائیں تو بس سمجھو لگتا ہے وقت انفینٹی ہو گیا ہے۔ ارے صحیح کہہ رہے ہو جعفر، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے تو سمجھو جب کسی بڑے سے ڈانٹ پڑتی ہے تبھی اٹھتا ہوں۔ یہ مسئلے تو سب کے ساتھ ہیں عثمان، ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر بات کرنے کی۔ رمضان کے بعد کرتے ہیں انشاءاللہ، کیا خیال ہے ابوبکر؟ ہاں عمر، ہم سبھی کو ضرورت ہے لائف سٹائل بہتر کرنے کی۔ چلو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ آج سورۃ الہمزہ کے بارے میں کس نے بتانا ہے؟ میں بتاؤں گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے، آج خبیب صاحب ہمیں پڑھائیں گے۔ ایک تو بلال تبصرہ کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ خبیب تم شروع کرو۔ جی میں کرتا ہوں۔ سورۃ الہمزہ ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کی ہے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مصعب تمہاری بات ہو رہی ہے؟ بہت بری بات ہے بلال، ایک تو بیچ میں بولنا، اوپر سے بھری محفل میں کسی کو ایسے کہنا۔ معذرت مصعب، بس زبان پھسل جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سورۃ الہمزہ کے بارے میں مفسرین نے 3 لوگوں کے نام لیے ہیں جن کے بارے میں یہ سورت نازل فرمائی گئی۔ سب سے پہلے اخنس بن شریق، جو لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ولید بن مغیرہ کا نام بھی آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے پیچھے بھی ان کو مذاق کا نشانہ بناتا اور بری بری باتیں کرتا۔ اور تیسرا نام آتا ہے امیہ بن خلف کا، جو اسی طرح کے کام کرتا تھا۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ اس صورت میں جو بات کی گئی ہے وہ ہر اس شخص کی ہے جو ان عادات کا شکار ہے، یعنی کہ جو دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول گئے اور دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی بے بسی پر ہنستے ہیں، اشارے کرتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ساری کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لیا جائے۔ وہ اپنا مال و دولت ایسے گن گن کر رکھتے ہیں جیسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہو، کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے، کسی پر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے جھلسا دینے والی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلیں گے۔ اللہ میری توبہ، تھوڑے سے مزے کے لیے اتنی بری سزا اپنے لکھوا لیتے ہیں لوگ۔ بڑی اہم بات ہے یہ مصعب، آج کل تو ہنسنے ہنسانے کے لیے کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس علاوہ دوسروں کا مذاق اڑانے کے۔ صحیح کہتے ہو جعفر، سب سے فنی بات ہی وہ ہوتی ہے جس میں کسی کی ہنسی اڑائیں یا کسی کی نقل اتاریں۔ اب معلوم ہو گیا نا سب کو، انشاءاللہ آگے بھی پھیلائیں گے۔ اپنے ہم جماعتوں کو بتائیے، کزنز وغیرہ کو بتائیے کہ ہنسانے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی کی زید سے بات ہوئی؟ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ میں روز جاتا ہوں اس کے گھر، بہتر ہے اب، امید ہے اگلی بیٹھک میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے مصعب، بیمار کی عیادت کا بہت ثواب ہے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
التي تطلع